الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. معزز سامعین، آج کے اس درس میں جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنا پر ہم جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ چند اسباب پر دلائل کے ساتھ گفتگو کریں گے. بحیثیت مسلمان اس بات پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا. جنت کو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے اور جہنم کو نافرمان اور گنہگار بندوں کے لیے پیدا کیا. جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ الجنت والنار مخلوقتان والآن موجودتان، کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں اور وہ دونوں مخلوق ہیں اور کبھی فنا نہیں ہوں گے. جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے خاص طور سے ترجمے کے ساتھ تو آپ کو ایسی بے شمار آیتیں ملیں گی جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو اپنے نیک بندوں کے لیے، جو دنیا میں وہ نیک اعمال کرتے ہیں، جو دنیا میں وہ اچھائیاں کرتے ہیں، دنیا میں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجاوری کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ان کے تعظیم و تکریم کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے. اسی طرح سے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ دنیا میں جو اللہ رب العالمین کے حکم کی سرتابی کرتے ہیں، رسول کے حکم کی سرتابی کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور اپنے خواہش نفس کی پیروی میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کر رکھا ہے. اب یہاں پہ یہ سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہو کہ جو جنت اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اس میں درجات ہیں. اس میں کیا ہیں؟ درجات ہیں. اعمال کے اعتبار سے لوگ جنت میں جو جائیں گے، نیک عمل کرنے والے، وہ مختلف درجات میں ہوں گے. دنیا میں جن کی نیکیاں جس قدر ہیں اسی اعتبار سے ان کو جنت میں وہ مقام ملے گا. خواہ تو سے شہید کے لیے جنت میں ایک اونچا مقام ہے، جو بہت زیادہ عبادت گزار ہیں ان کے لیے الگ مقام ہے، جو بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کے لیے جنت میں ایک اور مقام ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. باب الریان ہے جن سے روزے دار داخل ہوں گے، صدقہ و خیرات کے دروازے ہیں جن سے صدقہ و خیرات کرنے والے داخل ہوں گے، اسی طرح سے حافظ قرآن ہے جن کے لیے الگ جنت میں مقام ہے. تو جنت میں ایک مقام وہ ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کا ہے. اور یہ صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جنت میں پا جائیں گے. لیکن اس کو پانے کے لیے آپ کو چند اعمال کرنے ضروری ہیں اور انشاءاللہ انہی اعمال پر میں گفتگو کروں گا. تو سب سے پہلا عمل جس کو آپ کر کے دنیا میں آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی جنت حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں. سب سے پہلی بات آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے. جنت آپ کو مل ہی نہیں سکتی
جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہ کریں۔ اس سلسلے میں ایک صحیح روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى قیل ومن یابی یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ اللہ کے نبی دو ٹوک انداز میں فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول انکار کون کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، کہ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کر دیا۔ تو جنت میں داخلے کے لیے جو سرٹیفکیٹ ہے، یا یہ کہیے کہ جنت میں داخلے کے ذریعے جس چیز کے ذریعے آپ جنت میں داخل ہوں گے، وہ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی ہے۔ لیکن اطاعت و پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صرف جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جنت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبے تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور آپ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ اگر میں آ کر آپ کو دیکھ نہ لوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری روح نکل جائے گی اور میں فنا ہو جاؤں گا، میری موت واقع ہو جائے گی۔ جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں، جب آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو میرے نفس کو سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد مزید فرماتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی یاد کرتا ہوں کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو جنت میں تو آپ کا اونچا مقام ہوگا اور میں جنت میں کسی اور مقام پہ رہوں گا، لہٰذا یہ بات مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے، اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جنت میں آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، آپ کا اونچا مقام ہوگا اور جنت میں میرا مقام کچھ اور ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں اس صحابی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن مجید میں آیت نازل فرماتا ہے، اور وہ آیت ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور جو رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین نے انعام و اکرام کیا ہے، جیسے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، اور کیا ہی بہترین یہ لوگ ساتھی ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرنے والے لوگ ہیں یہ جنت میں انہی اطاعت کرنے والے انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اسی مقام و مرتبے پر ہوں گے۔ تو گویا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا جنت میں ان کے ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد دوسرا عمل جس کے ذریعے آپ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت رکھنا۔ یقیناً ایک مسلمان کے جزء ایمان میں سے ہے کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، کیونکہ جب تک کوئی بھی مسلمان اپنے نبی کریم سے محبت نہیں کرتا ہے اور تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا ہے تب تک وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بہت مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے اور تمام چیز سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جائیں، تب تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کے بیٹوں کی محبت ہے، آپ کے آل و اولاد کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، آپ کے پیسوں کی محبت ہے، تو یقین جانیے آپ کے اندر کامل ایمان نہیں پایا جاتا ہے۔ لہذا کامل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ یعنی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کرے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی مشہور روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، تو چلتے چلتے حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے، یعنی آپ میرے نزدیک تمام چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے، یعنی میرا جو نفس ہے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے آپ سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں تمام چیز سے بڑھ کر اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اب آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہو گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، اب بات بنی ہے، یعنی اب آپ کامل ایمان والے ہو گئے، کیونکہ میں آپ کے نزدیک آپ کے نفس سے بھی بڑھ کر محبوب ہو گیا۔ تو یہ ہے محبت رسول کا فائدہ کہ آپ اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو جنت میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت حاصل ہوگی۔ اس کی روایت یہ ہے، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے حد درجہ محبت ہے، اور اتنی محبت ہے کہ میں آپ کو نہ دیکھوں تو مجھ پر گراں گزرنے لگتی ہے، یعنی مجھ پر ایک طرح کا شاک گزرنے لگتا ہے، اور مجھے یہ خدشہ اور ڈر ہے کہ جنت میں یعنی مرنے کے بعد ہمارے آپ کے درجات مختلف ہوں گے، تو ہم آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے، ہم آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے، یعنی آدمی دنیا میں جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، کہ ہم کبھی بھی کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا خوش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہوئے کہ آدمی اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں ہوگا، یعنی دنیا میں آدمی جس شخص سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اسی شخص کے ساتھ رہے گا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو دنیا میں کن چیزوں سے محبت ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی محبت میں صداقت ہے، آپ محبت میں سچے ہیں، تو یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو محبت اپنے اولاد سے ہے، اپنے مال سے ہے، دنیاوی امور سے ہے، یا اس طرح کے اور خرافات چیزوں سے ہیں، تو آپ ان چیزوں کے ساتھ جائیں گے جہاں وہ چیزیں جائیں گی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو تو سچے دل سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اس کے بعد تیسرا عمل جس کے ذریعے ہم جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی وہ ہے کثرت سے سجدے کرنا۔ اس سلسلے کی روایت ہے صحیح مسلم کی، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ربیعہ بن کعب الاسلمی، صحابی کا نام ہے ربیعہ بن کعب الاسلمی، یہ فرماتے ہیں
कुन्तु अबीतु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अजीउ इलैहि बिवुज़ूइही व हाजतिही, कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात गुजारता था, यानी आपके साथ रहता था, और वजू करके और किसी जरूरत के तहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता रहता था। तो एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे सवाल करते हैं कि सल, ऐ रबिया मुझसे कुछ मांगो, क्या मांगते हो? तो सहाबी कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में आपकी रफाकत का सवाल करता हूं, यानी मुझे जन्नत में आपकी रफाकत चाहिए, जन्नत में जिस मकाम पर आप होंगे उसी मकाम पर मैं भी रहूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वह माज़ाक, इसके अलावा कोई और ख्वाहिश, इसके अलावा कोई और तमन्ना है? उन्होंने कहा नहीं, बस मुझे ये चाहिए कि जन्नत में आप जिस मकाम पर होंगे उसी मकाम पर मैं भी रहूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़अइन्नी अलैया बिकसरति सुजूद, तो अगर जन्नत में आपको मेरा मकाम व मर्तबा चाहिए, मेरी रफाकत चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा सजदे करके मेरी मदद करो, यानी ज्यादा से ज्यादा दुनिया में सजदे करो, क्योंकि कसरत सुजूद के जरिए क्या होगा, जन्नत में आप हमारे साथ रहोगे। अब कसरत सुजूद में कई एक चीजें दाखिल हैं, खास तौर से फराइज का आप मुकम्मल एहतमाम कीजिए, सुनने रवातिब का एहतमाम कीजिए, जो फर्ज नमाज से पहले और बाद में जो सुनने रवातिब हैं पढ़ी जाती हैं उनका एहतमाम कीजिए। इसी तरह से और दीगर जो नवाफिल हैं उनका एहतमाम कीजिए, चाश्त की नमाज पढ़िए। इसी तरह से अगर हो सके तो क़ियामुल लैल कीजिए, क्योंकि ये तमाम चीजें सजदे में दाखिल हैं और यही वो चीजें हैं जिनके जरिए आपको जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत हासिल और नसीब होगी। अब कुछ बाज अहले इल्म कहिए या बाज फिरके ऐसे हैं जो इस हदीस से इस्तिदलाल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल थे। क्या थे? मुख्तार कुल थे। आपको हर चीज का इख्तियार था, आप जिसे चाहते जन्नत दे देते, जिसे चाहते आप जहन्नम में भेज देते, इतना आपको इख्तियार था। और इसी हदीस से दलील पकड़ते हैं कि जब सहाबी ने अल्लाह के नबी से सवाल किया कि अल्लाह के नबी मैं जन्नत में आपकी रफाकत का सवाल करता हूं, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जन्नत में आप मेरे साथ रहोगे, आप कसरत से सजदे करो। लेकिन अगर एक मुसलमान अहदीस में गौर करे तो उसे ये मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में एक तरीका बतलाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में एक तरीका बतलाया है कि आप उस तरीके को अपनाकर जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत हासिल कर सकते हैं, ना कि ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तारे कुल थे। क्योंकि ये जो हदीस है ये सिर्फ सहाबी के साथ खास नहीं है, बल्कि ये आपकी तमाम उम्मत के हर फर्द के लिए है। उम्मत के हर फर्द के लिए जो भी शख्स दुनिया में कसरत से सुजूद करता है, फराइज का एहतमाम करता है, नवाफिल का एहतमाम करता है और जो दीगर नफली नमाजें हैं उनका एहतमाम करता है, तो जन्नत में उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत हासिल होगी। हम और आप भी अगर इस तरीके को अपनाते हैं तो इंशाअल्लाह जरूर जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत हमें भी नसीब होगी। उसके बाद चौथा अमल जिसके जरिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत हासिल कर सकते हैं वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत पे जो हुकूक हैं, खास तौर से आपने इस उम्मत पे जो एहसानात किए, उन एहसानात के बिलमुकाबिल इस उम्मत पे भी कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तय हुकूक वाजिब होते हैं, हुकूक नाफिज होते हैं। उन्हीं हुकूक में से एक अहम हक ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें। और जब आप अहदीस को देखेंगे तो आपको ऐसी बेशुमार अहदीस मिलेंगी जिनमें इस उम्मत को ये हुक्म दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे। जैसे कि एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज्यादा से ज्यादा मुझ पर दरूद पढ़ो, क्योंकि आपके जो दरूद हैं ये हम पर पेश किए जाते हैं। इसी तरह से इसकी बड़ी फजीलत आती है कि अगर कोई भी शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजे तो उसके बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर 10 मरतबा दरूद नाजिल करता है। और इस तरह की बेशुमार फवायद हैं उसके। और उन्हीं दरूद के फवायद में से एक फायदा उम्मत को ये है या उस शख्स को ये फायदा है जो ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजे कि वो कयामत के बाद जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब होगा। इसकी दलील सुनन तिरमिजी की रिवायत है,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم صلاۃ علیہ. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے قریب میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے تو قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. یہ جو حدیث ہے یہ نہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے نہ یہ تابعین کے ساتھ خاص ہے، بلکہ یہ پوری امت کے لیے ہے. قیامت تک جتنے بھی امت محمدیہ کے افراد ہوں گے سب کے لیے حدیث ہے. زیادہ سے زیادہ جو بھی شخص درود بھیجے گا قیامت کے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ قریب رہے گا. ہم اور آپ بھی اس شرف کو اور اس مرتبے کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ایک اہم عمل یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان اچھے اخلاق والا ہو، بہترین عادت و اطوار والا ہو. خاص طور سے اخلاق کی کیا اہمیت ہے یہ تو ایک مستقل موضوع ہے، لیکن اس تعلق سے میں آپ کو صرف ایک حدیث سناؤں گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ لوگوں میری جو بعثت ہوئی ہے، میں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو اس لیے تاکہ میں اخلاق کے جو مکارم ہیں، جو اخلاق کے درجات ہیں، میں ان کو پورا کروں، مکمل کروں. یعنی میری بعثت کا جو مقصد ہے وہ اخلاق کی تکمیل ہے، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. لہٰذا ایک مسلمان کے لیے لائق و مناسب ہے کہ وہ اچھے اخلاق والا ہو، اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو مسکراتے ہوئے ملے، اس پر بھی صدقہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اگر وہ مسکراتے ہوئے چہرے سے مل رہا ہے تو گویا کہ وہ اسے صدقہ کرنے کے برابر ثواب مل رہا ہے. اسی طرح سے اخلاق کے دائرے میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی زیادہ ترشرو نہ ہو، نرم مزاج کا ہو، اور اس طرح سے بے شمار. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جب مطالعہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن اوصاف کے حامل تھے ان کو پڑھیے، اور ان کو پڑھنے کے بعد ان اوصاف کو اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کیجیے. اب جو بھی مسلمان اچھے اخلاق والا ہوتا ہے تو جنت میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کس طرح حاصل ہوگی، اس تعلق سے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من احبکم الی واقربکم مجلسا الی احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے محبوب اور قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق عمدہ ہوں، جس کے اخلاق عمدہ ہوں، جس کے اخلاق بہتر ہوں. تو ایسا شخص قیامت کے دن یہ ایک تو سب سے زیادہ محبوب ہوگا اور دوسرا ہے کہ قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. تو حسن اخلاق کے ذریعے بھی قیامت کے دن جنت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور رفاقت حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور قربت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ اور ایک اہم سبب یہ ہے کہ آپ اچھے سے اچھے اپنی بیٹیوں کی پرورش کریں. یقیناً اسلام نے عورت کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، عورت کو جو مقام دیا ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے. آپ سب کو معلوم ہوگا، خاص طور سے جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے آنے سے قبل عورت کا کیا مقام و مرتبہ تھا. قرآن جب پڑھیں گے تو بے شمار آیتیں ملیں گی جس میں زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، وہ آپ کو ایسی آیتیں ملیں گی. خاص طور سے آپ نے بارہا سنا ہوگا جب کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو شرم کے مارے وہ گھر میں بیٹھا رہتا تھا، گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا. اور یہی نہیں بلکہ فقر و فاقہ کے ڈر سے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، اتنی جرات تھی. اور ان کی دلیل یہ تھی کہ بیٹیاں یہ تو شرم کی باعث ہیں، اور دوسری کہ ان کی وجہ سے آدمی کے مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، آدمی فقر و فاقہ کا شکار ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کوئی قدر و قیمت عورت کی نہیں تھی. لیکن جب اسلام آیا تو اس نے عورت کو اس کا کھویا ہوا مقام دیا.
اور انہیں کھوئے ہوئے مقام میں سے ایک مقام یہ عطا کیا کہ اگر کوئی بھی شخص اچھی طرح سے اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، انہیں تعلیم دلاتا ہے، تو اسے یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوگا کہ جنت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اس سلسلے میں جو روایت ہے وہ امام بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ ابنتان، کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان دونوں بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کرے تو جنت میں وہ شخص داخل ہوگا اور میں داخل ہوں گا، اور دونوں سے کہا کذا اس طرح سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلی اٹھائی، یعنی کہ جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں، اسی طرح سے بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والا بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جس طرح ان انگلیوں میں دوری ہے اور بہت زیادہ دوری نہیں ہے، اسی طرح سے بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والا جنت میں میرے قریب رہے گا۔ اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ اختان او ابنتان، کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان دونوں کی اچھی طرح سے پرورش کرے، اچھی طرح سے ان کی تربیت کرے، تو قیامت میں وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ کہا کذا، اسی طرح سے آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا کہ جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں قریب ہوتی ہیں، اسی طرح سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر کسی کو بیٹیوں سے نوازتا ہے، یقیناً ہم ان کی اچھی پرورش کر کے، ان کی ہم اچھی تربیت کر کے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مقام و مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد درجہ ہم قریب ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک آخری عمل اور سب سے اہم عمل جن کے ذریعے ہم جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت حاصل کریں گے، وہ ہے یتیم کی کفالت کرنا۔ یتیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے والد اس کے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے ہوں۔ شریعت اسلامیہ میں آپ جب شریعت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ شریعت نے سماج و معاشرے کے جتنے بھی افراد ہیں سب کی رعایت کی ہے، سب کے حقوق جو ان کے ہوتے تھے اس کو متعین کیا ہے، اور معاشرے کے ایک اہم فرد یتیم ہوتے ہیں۔ آپ کو ملے گا جب بھی آپ اپنے سماج و معاشرے پر نظر ڈالیں گے تو ایسے بہت سے بچے نظر آئیں گے جن کے ماں باپ کسی وجہ سے وفات پا گئے اور وہ چھوٹے ہی رہ گئے۔ تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ میں یہ حکم دیا ہے اور کہ اگر کوئی شخص ان یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے، ان یتیم بچوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کی پرورش و پرداخت کرتا ہے، تو جنت میں اسے یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اس سلسلے میں جو روایت ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا وکافل الیتیم ھکذا واشار بالسبابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت میں کہا کذا اس طرح سے ہوں گے، یعنی جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں اسی طرح سے یتیم کی کفالت کرنے والا بھی جنت میں میرے قریب ہوگا۔ آج ہم اور آپ اگر غور کریں تو کتنے روپے اور پیسے ہم بلا وجہ بیجا امور میں صرف کر دیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اپنے سماج و معاشرے پر نظر ڈالیں تو بے شمار یتیم بچے ہمیں نظر آئیں گے جن کی نہ کوئی کفالت کرنے والا ہے، جن کی نہ کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ یتیم بچے درخت کے پتوں کی طرح گلیوں میں اور راستوں پر بھٹکتے ہوئے اور در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ ان کو تعلیم ملتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری زندگی وہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر تھوڑا تھوڑا پیسہ کر کے ان یتیم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو تعلیم دلاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا خرچ اٹھائیے، بلکہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے، آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں تو یقیناً اس کا بڑا زیادہ آپ کو اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں، جنہوں نے بڑے سے بڑے کارنامے انجام دیے، جنہوں نے
تاریخ کا رخ دوسری جانب موڑ دیا، وہ سب کے سب یتیم بچے ہی تھے۔ آپ خود سوچئے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں کیا تھے؟ یتیم ہی تھے۔ بچپن میں پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، پھر 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یتیم تھے، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یتیم تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، سب یہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہو، چاہے محدثین ہو، مفسرین ہو، جنہوں نے بھی دنیا میں بڑا سے بڑا کارنامہ انجام دیا، سب کے سب یتیم تھے۔ ان کی ماں نے ان کی پرورش کی، ان کی پرداخت کی اور انہیں اچھی تربیت دی، انہیں تعلیم دلائی۔ آپ دیکھیے انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے۔ آج ہم بھی اگر ان یتیم بچوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ایسے یتیم بچے آپ کو بے شمار مل جائیں گے اور انہیں ہم اچھی تعلیم دلاتے ہیں، تو یقیناً ایک تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا کہ جب تک وہ یتیم بچہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا سارا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے شرف کی بات یہ ہوگی کہ جنت میں آپ کو اس عمل کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی، جو آپ نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمائی کہ انا وکافل الیتیم کہا کذا، کہ جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اسی طرح سے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، اسی طرح سے وہ یتیم بچے کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں قریب رہیں گے۔ یہ چند اعمال ہیں جو میں نے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کیا کہ ان اعمال کی بنا پر جنت میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ ایسے اعمال ہیں جو بہت مشکل نہیں ہے، جو کسی بھی شخص کے لیے شاک کا باعث نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے سب جتنے بھی اعمال ہیں بہت ہی آسان ہے، ہر شخص ان پہ عمل کر سکتا ہے اور ان پر عمل کر کے وہ جنت میں وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقین، شہداء اور صالح نیک لوگوں کا ہوگا۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام اعمال کو اچھی طرح سے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جنت میں ہمیں بھی وہ مقام عطا فرمائے جو انبیاء کرام اور شہداء کرام کا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔